اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے جن کو کتاب دی تھی ان سے ایک قول و قرار لیا تھا، ایک میثاق لیا تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم لازماً اسے واضح کرو گے لوگوں کے لیے، چھپاؤ گے نہیں۔ تم نے علم کو چھپا لیا، علم تو عام کرنے کی شے ہے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اسے چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اس عہد کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بڑی ہلکی سی حقیر سی قیمت اس کی وصول کر لی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت ہی بری شے ہے جو وہ حاصل کر رہے ہیں، جو چیز انہوں نے قبول کی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، اور نہ سمجھے وہ لوگ کہ جو اگر کچھ دے دیتے ہیں، کچھ نیکی کر لیتے ہیں، جو کچھ کیا ہے تو اس پر فرح بہت یعنی اینٹ رہے ہیں، اینڈ رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں، ہم نے یہ کچھ کر دیا ہے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور اس سے بھی اگلا درجہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آج کل کے دور میں سپاس نامے ہوتے ہیں، فلاں صاحب آئے سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے، جو ان کے کہیں 7 پشتوں میں بھی کوئی کام ان سے نہ ہوا ہو وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال کر، یہ جو چاپلوسی ہوتی ہے تو وہ پسند کرتے ہیں اس کو۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو کچھ کیا ہی نہیں اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، اگر کچھ کر لیا تو کہنے کیا، اس کا تو ڈھنڈورا پیٹیں گے، اس کو تو شائع کریں گے، اس کا جو بھی ہوگا ڈنکے کی چوٹ بیان کریں گے، اس سے بھی آگے بڑھ کر جو کیا نہیں اس پر تعریف چاہتے ہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو مت سمجھنا ان کے بارے میں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آ گیا ہے وہ آخری رکوع جو قرآن مجید کے عظیم ترین مقامات میں سے ہے۔ اس کی پہلی 6 آیتیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جس شب میں یہ نازل ہوئی ہیں تو پوری رات حضور پر رقت آری رہی، آپ کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے روتے رہے۔ جب آئے حضرت بلال صبح کے وقت جگانے کے لیے، نماز کی اطلاع دینے کہ نماز کا اب تیار ہے، تو جب آپ کو دیکھا کہ آپ پر یہ جو ہے طاری ہے رقت، تو پوچھا کیا وجہ ہے، تو پھر آپ نے فرمایا آج مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی۔ یعنی وہ رقت جو ہے وہ شکر کے جذبے کے تحت تھی، اتنی عظیم آیات۔ ایک یہ نوٹ کیجئے، یہ 20واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران کا، اور 20ویں رکوع کی پہلی آیت سورہ بقرہ میں کیا تھی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، وہ آیت الآیات، اسی کا خلاصہ ہے یہ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، لآیات لأولی الالباب، ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہاں آیت ختم ہوئی تھی لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، یا اولو الالباب۔ یہ پہلا قدم ہے ہدایت کا کہ کائنات کو دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یہ سب آیات الہیہ ہیں، ان کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ اگلا قدم کیا ہے؟ جب اللہ کو پہچان لیا اب اسے یاد رکھو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو یاد رکھتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کا، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں۔ وہ ایک دوسرے نتیجے تک پہنچتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار تو پیدا نہیں کیا ہے، بے مقصد تو پیدا نہیں کیا ہے۔ اور پھر ذہن ان کا منتقل ہوتا ہے اپنی طرف، ہمارا مقصد کیا ہے، میں کس لیے پیدا کیا گیا، میری زندگی بس یہی ہے، کھاؤ پیو اولاد جنو اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو کیا مقصد ہوا زندگی کا؟ معلوم ہوا کہ نہیں، کوئی خلا ہے، انسانی اعمال کے نتیجے نکلنے چاہیے، نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اس دنیا میں تو نہیں ملتا، اکثر نیکوکاروں جو ہے وہ دنیا میں فاقوں میں رہتے ہیں، اور بدکار جو ہے وہ عیش کرتے ہیں۔ تو کوئی اور زندگی ہونی چاہیے، کوئی اور دنیا ہونی چاہیے کہ جس میں بھرپور بدلہ مل جائے، مکافات عمل ہو۔ لہذا وہ کہہ اٹھتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تیری ذات، تو اے اللہ ہمیں اس دوسری زندگی میں جو عذاب تو نے تیار کر رکھا ہے جہنم کا، اس سے بچا۔
ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں اسے تو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔